بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی جادوانی بہشت میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے، یقیناً اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ وہاں وہ بیہودہ باتیں نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں انہیں صبح و شام رزق ملا کرے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے متقین کو بنائیں گے، اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا اس کا کوئی ہم نام تمہارے علم میں ہے؟ اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا اس انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے پہلے اس وقت پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم، پھر ہم ان سب کو اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل ضرور حاضر کریں گے، پھر ہم ہر فرقے میں سے ہر اس شخص کو جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھا۔ پھر ہم بہتر جانتے ہیں کہ جہنم میں جلسنے کا زیادہ سزاوار ان میں سے کون ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ حتمی فیصلہ آپ کے رب کے ذمہ ہے۔ پھر اہل تقویٰ کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے۔ اور جب انہیں ہماری سری آیات سنائی جاتی ہیں تو کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں دونوں فریقوں میں سے کون بہتر مقام پر ہے اور کس کی محفلیں زیادہ بارونق ہیں۔ اور ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو سامان زندگی اور نمود میں اس سے کہیں بہتر تھیں۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے خدائے رحمان لمبی مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ اس کا مشاہدہ کریں گے جس کا وعدہ ہوا تھا، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لاؤ لشکر زیادہ کمزور ہے۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ مجھے بتلاؤ جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال اور اولاد کی عطا ضرور بالضرور جاری رہے گی، کیا اس نے غیب کی اطلاع حاصل کی ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کے لیے باعث تفویض بنے۔ ہرگز نہیں، یہ سب ان کی عبادت ہی سے انکار کریں گے اور ان کے سخت مخالف ہوں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں؟ بس آپ ان پر عذاب کے لیے عجلت نہ کریں، ہم ان کی گنتی یقیناً پوری کریں گے، اور اس روز ہم متقین کو خدائے رحمان کے پاس مہمانوں کی طرح جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو، اور وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو فرزند بنا لیا ہے۔ بے تحقیق تم بہت سخت بیہودہ بات لائے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کی موجودگی کا الزام لگایا ہے، اور رحمان کے شایع نشان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اور اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا، بے تحقیق اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے سامنے تنہا حاضر ہونا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کے لیے رحمان عنقریب دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ اے محمد، بس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کیا ہے تاکہ آپ اس سے صاحبان تقویٰ کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو تنبیہ کریں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے، کیا آج آپ کہیں بھی ان میں سے کسی ایک کا نشان پاتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟